کہ آپ جن یعنی نون لیگ کے ساتھ آپ ماشاء اللہ اتنا عرصہ جڑے رہے، آپ نے ان کے ساتھ سیاست کی، نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے؟ دیکھیے صلاحیت کی بات کچھ کر ہوا ہے ابھی تک؟ وقت کے ساتھ حالات بدل جاتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے پاس ایک صلاحیت تھی، انہوں نے حکومت چلائی، اس وقت کے لیے وہ ٹھیک تھی، لیکن اس میں بھی ریفارم ہونے چاہیے تھے، ریفارمز نہیں ہوئے، یہ غلطیاں رہی ہیں مستقل طور پہ. ان کو جب ہٹایا گیا 17 میں تو وہ صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے ہٹایا گیا ایز اے وزیر اعظم جب آپ نے ریپلیس کیا ان کو. یار ہٹایا جو جاتا ہے نا، یہ تماشے لگے ہوئے ملک کے اندر. میں آپ کو بات کرتا ہوں پرانی. 1990 میں جو حکومت آئی، میاں نواز شریف صاحب نے جو اصلاحات کی ملک میں، اگر وہ تسلسل قائم رہتا 5 سال تک، آج آپ کے ملک کے حالات فرق ہوتے. ہم ایشیا کو لیڈ کر رہے تھے، اس ریجن کو لیڈ کر رہے تھے ریفارم کے اندر. کوئی ایک ریفارم کا ایجنڈا تھا، وہ کامیاب ہوا، پرائیویٹائزیشن ہوئی، لبرلائزیشن اکانومی ہوئی، اسٹیٹ ہٹی اونرشپ سے، ریگولیشن کی طرف آئی. اس بہت بڑی اصلاحات تھیں، لیکن اس کا تسلسل قائم نہیں رہا. 97 کی حکومت آئی، وہ کچھ نہ کر سکی. اس کے بعد حکومتیں آئیں، انہوں نے اس معاملات پہ گئی نہیں. تو شاید صاحب یہی تو میرا سوال ہے نا کہ دیکھیں آپ یعنی ایک ریفارم ایک گورنمنٹ نے شروع کی تھی، اور یہ وہی زمانہ ہے جب منموہن سنگھ نے بھی پاکستان کے کہتے ہیں کہ ماڈل کو لے کے وہ انڈیا کے اندر چلے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کا اس کے اندر قصور ہے جب when he wanted to bring a reforms in Pakistan but he was not allowed to fulfill his idea یا جو بھی ان کا ایک ایجنڈا تھا. اب اس میں ان کا قصور ہے یا وہ کون سا سسٹم ہے جو پھر ان کو چلنے نہیں دیتا؟ وہ نا، وہ غیر آئینی سسٹم ہے، وہ ہے ملک کے اندر، وہ مشکلات ہیں، وہ چیلنجز ہیں. تو آپ پھر کیسے کامیاب ہوں گے؟ آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے نا. اچھا، آپ نے مقابلہ کرنا ہے. آپ اصول چھوڑ کر مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. 97 میں حکومت آئی، اس وقت معاملہ آگے نہیں بڑھ پایا، پھر حکومت چلی گئی. پھر 2013 کی حکومت آئی، اس میں عدلیہ کے ذریعے حکومت ہٹائی گئی. ہم نے یہ سب تماشے لگائے ہیں ملک میں. نہیں نواز شریف نے تو پھر قربانی دی نا. 8 سال یعنی پولیٹیکل سسٹم سے بھی، ملک سے بھی باہر رہے، پھر ان کو 17 میں نکال دیا گیا. تو اب اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے؟ آپ کہتے ہیں قربانی دینی پڑتی ہے. یہ سیاستدان کا کام ہوتا ہے کہ قربانی دیتا رہے. جب آپ نظام کے ساتھ مل جائیں گے نا، خرابی کا حصہ بن جائیں گے، پرابلم وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس لیے اب بات یہ ہے کہ آپ نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے. میں جب سے آیا ہوں سیاست میں 88 سے، 9 آرمی چیف آ چکے ہیں اور 24 چیف جسٹس آ چکے ہیں. ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں. میں 88 میں MNA تھا، میں آج کوئی عہدہ نہیں ہے میرے پاس. تو سیاستدان کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہوتی ہے باقیوں سے. سینکڑوں سیکرٹری اس عرصے میں آ کر سینکڑوں جرنیل بھی ریٹائر ہو گئے، سینکڑوں جج بھی ریٹائر ہو گئے. سیاستدان وہی ہیں. وہ زیاداری صاحب نے پھر جی، تو یہ جس کو ذرا تھوڑا سا برا بھی سمجھا گیا، انہوں نے کہا جی آپ نے تو 3 سال بعد ریٹائر ہو جانا ہے. تو ہم نے یہ ہمارا کام ہے کہ جو سب ناکامیاں ہوتی ہیں اس کے باوجود ہم یہ ٹکڑے اٹھائیں اور پھر سے ملک کے معاملات. چلے میں کچھ اور چیزوں میں صرف یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ یعنی ایک پرزیوم کر لیتے ہیں نا، جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو کچھ ہائپوتھیسز آپ رکھ کے سامنے، تو پھر اپنی آپ ریسرچ شروع کرتے ہیں. ہم یہ ریسرچ کر رہے ہیں جی کہ آج سے 5 سال 8 سال کے بعد جو ہے نا آپ کی پارٹی حکومت میں آ گئی ہے. یہ سارا جو کچھ اس ملک کے اندر ہوتا رہا ہے، یعنی آپ نے نواز شریف صاحب کا خود اگزامپل دے دی، تو آپ اس کو کیسے ریزسٹ کر پائیں گے کہ آپ نے ایک بہت زبردست قسم کا ایجنڈا لے کر آئے بٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو فلفل اٹ، کمپلیٹ اٹ. یہ کسی سے اجازت نہیں لینی ہوتی میرے بھائی. اجازت اگر آپ کو ضرورت پڑے تو وہاں استعفیٰ دے دیں، یہ بھی سیاست کا حصہ ہوتا ہے. جب سیاستدان کھڑا ہو جائے نا اصولوں پر، کرسی کو چھوڑ دے، اس دن ملک کی ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے. ہم کرسیاں چھوڑ کر آئے ہیں، یہ فرق ہے. ہم اقتدار کی کرسیاں چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو لوگوں نے ریپلیس کر دیا نا. ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ سارے بالکل ریپلیس ہو جائے، وہ خرابی کا حصہ بن گئے. یہ تو کہیں نہیں جا رہا نا معاملہ، یہ نظام ناکام ہو چکا ہے. آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، بڑے شوق سے بن لیں. کرسیوں پر ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، ہزاروں گھر چلے گئے، کچھ کر سکیں ملک کے لیے. یہ میں کہہ رہا ہوں ایک اجتماعی فیلیور ہے ہمارے ملک کا نظام، جو ہر گزرتی حکومت کے ساتھ، ہر گزرتی پارلیمان کے ساتھ بدتر ہوتا جاتا ہے. اور وہ آج اس نہج پہ پہنچ گیا کہ آپ کا ملک نہیں چل رہا. آج بھی کسی نے ریفارم کی بات نہیں کی. آج آپ کو میں ایک چھوٹا سا اسٹیٹسٹکس، ہم سب
دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں ان کا اثر کیا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. صحیح. یہ اس پاکستان کے لیے میری نظر میں آج سب سے بڑا مسئلہ ہے. 2,60,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں. 2,60,00,000 بچے. یہ دنیا میں نمبر 1 ہے. ہندوستان 1.5 ارب کا ملک ہے, 1,500 کروڑ کا. وہاں بچے اسکول میں کم, ہم سے کم بچے باہر ہیں. چین میں کم بچے باہر ہیں. ان کی بھی آبادی سب تو سے دنیا آج یہ کل آپ پہ بوجھ بنیں گے اگر آپ ان کے لیے 5 بجٹ بنے. کسی نے ایک پیسہ رکھا ہے؟ کسی نے کہا ہو کہ میں جناب ان بچوں کو اسکول میں ڈالنے کے لیے 1 ارب 2 ارب 10 ارب 20 ارب 100 ارب 1000 ارب. نہیں, لیکن یہ جو لیپ ٹاپ اور یہ اس طرح کے دانش اسکول اور یہ جو ساری, مطلب اس سے بھی تو ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر یو وانٹ ٹو برنگ اے سوشل چینج اینڈ ایجوکیٹ دا پیپل, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بھائی یہ آپ کو بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے نا. لیپ ٹاپ لوگ لے لیتے ہیں, دانش اسکول کتنے بچوں کو پڑھا لیں گے جب سارا بنیادی نظام تعلیمی غلط ہو چکا ہے, خراب ہو چکا ہے, امتحان کا نظام خراب ہو چکا ہے. اس کے لیے آپ نے کتنے پیسے رکھے ہیں؟ اور یہ جو 2,60,00,000 بچے, ان کا تو سال گزر گیا نا, ان کو بغیر تو نہیں آ رہے. آپ نے کوئی ایفرٹ نہیں کی واپس اسکول میں لانے کی. آپ نے نظام کوالٹی ایجوکیشن بہتر کی ہے. تو یہ ہم آپٹکس کی بات, یہاں ہر آدمی آپٹکس پہ حکومت گزارنا چاہتا ہے. لیپ ٹاپ بانٹنے, یار پیسے بانٹنے سے آسان کام کوئی نہیں ہوتا. حکومت کے پیسے ہیں, عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں, ذمہ داری سے, اور وہ بھی قرضے کے ہیں. قرضے کے ہیں تو ذمہ داری سے خرچ کرنے چاہیے. ہم لیپ ٹاپ بانٹنے شروع کر دیتے ہیں. ہاں, اسے آپ کی فوٹو بھی آ جائے گی, آپ کو 10,000 بچوں کو لیپ ٹاپ مل جائیں گے. باقی جو 2,60,00,000 کا کیا بنے گا؟ یہی میں کہتا ہوں, یہ نظام کی ناکامی ہے. یہ اختیار اس ملک کے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کو حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح عوام کے پیسے بانٹ سکے. ایک اور دیکھیں, ہمارے جو سیاست دان ہیں, اب عمران خان ہے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہتے ہیں جی میری ساری ناکامی کے پیچھے جو ہے وہ ان کا ہاتھ ہے. نواز شریف صاحب نکلے نیچرلی along with اسٹیبلشمنٹ, 5 ججز کی یا 6 ججوں کی وہ بات کرتے رہے یہاں سے لاہور تک جاتے ہوئے. محترمہ شہید جب دنیا سے چلی گئی ہیں, اب وہ بھی جب بات کرتی تھیں, جتنا ٹائم ان کو ملا وہ بھی ساری انگلیاں اس طرف اٹھتی تھیں یا پھر جوڈیشری کی طرف. مجھے یہ بتائیں کہ پھر قوم جو ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار ہو از رسپانسبل جس میس میں اب اس وقت ہم, یعنی 80,000 ارب کے قرضے میں پاکستان ڈوب چکا ہے, $35 بلین اس سال ہم نے پے کرنے ہیں. جی آپ ذمہ داری ڈال ہی نہیں سکتے کیونکہ نظام ہی آئین کے مطابق نہیں چلا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ذمہ داری میری اور اختیار کسی اور کے پاس ہو. اس نظام کا حصہ مت بنے. آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ہے نا جی, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. کل نواز شریف صاحب تھے, پرسوں زرداری صاحب تھے, اس سے پہلے بینظیر بھٹو تھیں, ذوالفقار علی بھٹو تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کیا ایسے ملک کے مسائل حل ہوئے؟ آپ نے ذمہ داری ڈال لی ہے. آپ نے کسی سیاستدان کو اکاؤنٹیبلٹی کی ہے اس ملک کے اندر؟ یہ تو ہم باتیں کرتے ہیں نا. آج جب بھی غیر جمہوری نظام آتا ہے ملک میں, کرپٹ ترین سیاستدان اس ملک کو دے کر جاتے ہیں. میں نام لے سکتا ہوں آج جو موجود ہیں, عوام کے نمائندے نہیں ہیں. کون سے؟ میں چھوڑیں, میں نام چھوڑیں, نام ایک آپ تو بتا دیں. اس کا میں چھوڑیں ان باتوں کو. سب جانتے ہیں کون لوگ ہیں جن کی کوئی سیاسی حقیقت نہیں ہے. وہ کیسے اسمبلیوں میں آتے ہیں, کیسے وہ سینٹ میں آتے ہیں, کیسے وہ ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں پہ آتے ہیں. یہ نظام کی ناکامی ہوتی ہے. ہم یہ وقتی سولوشنز ڈھونڈتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے, اقتدار کو طول دینے کے لیے, اور وہ ملک پر بوجھ بن جاتے ہیں. پھر وہ بوجھ اتارتے سیاستدان ہی ہیں. پھر اس سیاستدان لوگ کہتے ہیں جی ان کو تو آج سیاستدان کو اصولوں پر کھڑا ہونا پڑے گا اور نظام کو بدلنا پڑے گا. آئین کی بات کرنی پڑے گی. آج اس ملک کے سیاستدان آئین کی بات کریں, کرسی کو چھوڑ دیں, ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ 4-5 آدمیوں کا چیلنج ہے آج. کن کن کا ہے؟ عمران خان, میاں محمد نواز شریف, آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان, اور 2-4 اور ڈال دیں. اچھا زئی صاحب کو ڈال دیں, اپنے ایمل ولی خان کو ڈال دیں, ایم کے والوں کو ڈال دیں, ریجنل پارٹیز کو بھی ڈال دیں. 10-12 سے ایک پیج پہ آ جائیں. اصول ایک پیج پہ نہیں, ایک پیج پہ نہیں,
آئین ہاں۔ ملک میں آئین ہے، ہم سب آئین کی پیداوار ہیں، ہم جب کسی اور کی پیداوار ہوں گے تو پھر لیکن معاملہ اقتدار کی لالچ کا کیا کریں؟ پھر یہ چھوڑنی پڑے گی نا، دونوں چیزیں نہیں ملیں گی. یہ سیاستدان کی ذمہ داری، اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ. دنیا میں وہ ملک کامیاب ہوتے ہیں جہاں لیڈرشپ اصولوں پر اور آئین پر کھڑی ہے. نواز شریف صاحب کی جو یعنی جب ان کو رخصت کیا گیا تو اس میں کس حد تک باجوہ صاحب کا رول تھا یا جوڈیشری کا رول مجھے تھا؟ ان باتوں سے نہ مجھے پتا ہے، نہ میرا کوئی واسطہ ہے، نہ مجھے پرواہ ہے. لیکن آپ پرائم یہ منسٹر تھے نا، میں پرائم منسٹر نہیں تھا، مطلب بعد میں بن گئے. عمران لیکن خان صاحب چیزیں- پرائم منسٹر تھے، وہ جانتے ہیں کیسے گئے تھے، ان کی اجازت ہے، اس ملک کی کابینہ کی اجازت سے گئے تھے. ہم بھول جاتے ہیں نا، ہوں۔ جب جیل پہنچتے ہیں تو پھر یاد آتی ہے وہ تو میں نے یہ کیا تھا. بھائی آپ نے غلطیاں مان لیں اپنی. ہوں۔ عمران خان صاحب کون سے راستے سے آئے تھے؟ عوام کے مینڈیٹ سے آئے تھے. وہ تو کہتے ہیں عوام کا مینڈیٹ سے آتی ہے. شہباز صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دھاندلی والے الیکشن تھے جی، جو نہیں میں نہیں مئی میں- سمجھتا، مئی میں، تقریباً 24 کروڑ لوگ سمجھتے ہیں. اور واقعی میں ہوئی بھی ہے؟ میرے پاس ثبوت ہے، نہیں ہے نا؟ میرے پاس 18 کا ثبوت ہے، 13 میں کیا ہوا، 8 میں کیا ہوا، 2002 میں کیا ہوا. ہم نے تو یہ سب تماشے دیکھے ہوئے ہیں نا. ہاں۔ تو ثبوت کی بات کریں. آج یہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے کہ جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں ملک ترقی نہیں کرے گا. آپ اس کا ایک واضح ثبوت ہے. اس ملک میں ہر الیکشن چوری ہوا ہے، ایک ہر تھوڑا سا- الیکشن کے ساتھ ملک. ایک جی. تھوڑا سا سخت سوال کر لوں. نہیں سخت جہاں جہاں آپ مطلب جیتتے رہے الیکشنز جن ادوار کے اندر، تو آپ کا حلقے کے اندر بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ ووٹ جو ہے وہ چوری کر کے آپ کو جتایا جاتا رہا؟ نہیں، میں دیکھیں ہر الیکشن چوری نہیں ہوتا، ہر الیکشن میں ہر الیکشن چوری نہیں، ابھی تو آپ نے 2002 ہم نے 8 13 میں آپ کو بتا دیں، شروع کر دیتا ہوں نا جی۔ کیا ہوا ہے. میں میری ذاتی بات کرنا چاہتے ہیں. آپ میں نے کہا نا سارے کبھی بھی الیکشن تو اس نہ تو میں نے ظاہر ہے۔ کبھی انٹیلیجنس سے کوئی بات کی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات کی ہے. میں اس کے خلاف ہوں. مجھے پتا ہے مجھے 2002 میں کیا کہا گیا. میں الیکشن ہار گیا، میں نے الیکشن کو ہار قبول کی. آپ کو کس نے کیا میں کہا؟ یہ جانتا ہوں 2018 میں مجھے کیا کہا گیا، میں نے ہار قبول کی. مجھے آپ چھوڑ دیں، میں ملک کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیا ہوتا رہا ہے. 2024 میں کیا ہوا. نہیں، آپ کو 2002 اور 2018 میں کیا کہا گیا؟ مجھے کہا کہ اب یہ مان لیں آپ کے الیکشن جیتے کس نے ہوئے ہیں. کہا؟ جی، کس نے نہیں کہا. نہیں، میرا مطلب ہے کس نے ان کہا؟ بات کو چھوڑ دیں. دیکھیں گزر گیا نا. اچھا، اور میں نے کبھی کتاب لکھی تو لکھ دوں گا، افراد کی بات نہیں ہوتی، جی۔ نظام کی بات ہے. جب نظام بگڑا ہو تو وہ افراد اس نظام کا حصہ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. ان کی ایک غلطی ہوتی ہے، ان کی بھی ذاتی بھی غلطی ہوتی ہے. غلطی نظام کی ہے، نظام آپ کو مجبور کر دیتے ہیں غلطیوں پر، اچھا، یہ اور جتنے بھی قیمت لوگ ملک ادا کرتے ہیں.